بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کا سبق نمبر 13 ہے، آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے انہی آیات کی ترکیب پڑھی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم انہی آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ آیت دیکھیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ دیکھیں ماقبل کے اندر ان سے جو گزشتہ آیات گزری ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ثابت کیا تھا۔ اب یہاں سے مرنے کے بعد والے واقعات اور حالات اور روز قیامت کی شدت اور اعمال کا سامنے آنا، جنتیوں کا اور دوزخیوں کا، انہی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں جنتیوں کی کچھ صفات بیان کی جائیں گی اور اسی طریقے سے ان آیات میں دوزخیوں کی کچھ صفات بیان کی جائیں گی، جن سے پتہ چل جائے گا کہ کل قیامت کے دن کس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ جس دن بڑی مصیبت آ جائے گی۔ طامۃ الکبریٰ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں دو تفسیری قول ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، دوسرا قول کے مطابق اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ تو بہرحال بات دونوں صورتوں میں ایک ہی بنتی ہے کہ جس دن بڑی مصیبت قیامت واقع ہو جائے گی اور وہ انتہائی شدت اور ہولناکی والا دن ہوگا۔ دوسری جگہ پہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اتنی ہولناکی والا دن ہوگا کہ اگر بچہ ہوتا تو وہ بھی اس کی شدت کی وجہ سے بوڑھا ہو جاتا۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنی دنیا کے اندر جو اس نے کوشش کی ہوگی اس کو یاد کرے گا۔ دنیا کے اندر اس نے کیسی کوشش کی؟ آیا اس نے نیک اعمال کیے یا اس نے برے اعمال کیے؟ اگر تو اس نے برے اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، وہ ساری کی ساری اس کے ذہن کے اندر دوبارہ وہ ریوائنڈ فلم چلنی شروع ہو جائے گی اور اس کو یاد آنا شروع ہو جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا ہے، اور نفس و شیطان کے لیے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا ہے۔ فرمایا وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ، اور جہنم کو اس دن ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی دونوں اس جہنم کو دیکھیں گے اور پھر اس جہنم کی ہولناکی اور شدت ان کو نظر آ جائے گی۔ اب یہاں سے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہاں سے پہلے جہنمیوں کی کچھ علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں سے جنتیوں کی کچھ علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو جہنمیوں کی دو علامتیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، وہ یہ ہے من طغیٰ۔ پہلی علامت جہنمیوں کی یہ ہے کہ جہنمی لوگ دنیا کے اندر سرکشی کیا کرتے تھے، اللہ سے، اللہ کے رسول کے احکامات سے روگردانی کیا کرتے تھے، بغاوت کیا کرتے تھے، زمین کے اندر فساد مچایا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جن جن حرام کے کاموں سے ان کو کرنے سے منع کیا جاتا تھا وہ یہ سارے کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ یہ جہنمیوں کی ایک خاص علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ذکر کی آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ آخرت کا تو ان کے نزدیک کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا اور ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور اگر کچھ گروہ ایسے بھی تھے کفار کے جو کہ آخرت کو مانتے ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذتوں کے اندر اتنا انہماک تھا کہ دنیا کو بنانا، دنیا کو سنوارنا، وہ جس طریقے سے آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مادی ترقی کا ہر طرف دور دورہ اور چرچا ہے، ہر کوئی مادی ترقی کے لیے فکر مند آپ کو نظر آئے گا۔ بہت کم ایمان والے ایسے ہیں جن کے نزدیک آخرت اور قیامت کی فکر یہ مقدم ہو دنیاوی ترقی سے۔ میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ جو دین اسلام ہے یا ایمان ہے یہ دنیاوی ترقی سے منع نہیں کرتا، جو منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ترجیح دینا، کہ آپ دنیا کو ترجیح دیں آخرت کے اوپر، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جہنمیوں کا خاص وصف ہے۔ تو جن کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ فرمایا کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے جہاں پر اس کو رہنا پڑے گا وہ جہنم ہوگا، جہنم کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک حکم بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی اس کے اوپر یہ حکم لگے گا۔ باقی یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان کی حالت کے اندر انتقال کر گئے لیکن ان کے اندر یہ دو صفات پائی جاتی تھی، سرکشی بھی وہ کرتے رہے ہیں، حرام کام کرتے رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر آخرکار انجام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دوسری بات، اب یہاں سے جہنمیوں سے برعکس ایمان والوں کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اپنے جی کو خواہش سے منع کیا۔
دیکھیں پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے. جو ایمان والے ہیں ان کی ایک خاص صفت ہے، ہر وقت ان کو یہی والا سوال درپیش رہتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کل کو اللہ کے حضور میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، یہ سچ ہوگا، ٹھیک ہوگا، تب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور صفائی دینی ہے. اور اگر میں کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، یا میں کسی کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو کل تب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی وضاحت دینی پڑے گی. تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ والے کام کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام اور منع کردہ کاموں سے بچے رہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جو کہ طغا کے یہ بالکل برعکس ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرکشی کر کے حرام کام کیا کرتے تھے، اور یہ ایمان والے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے ان حرام کے کاموں سے بچا کرتے تھے. منع النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کرتے تھے. جو انسان کا نفس ہے یہ شیطان کا ایک نمائندہ ہے، اور جس طریقے سے شیطان یہ حرام کے کام کا حکم دیتا ہے، تو جو انسان کا اپنا نفس ہے اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انسان کو حرام کے اور ناجائز کاموں کے اوپر اکساتا ہے، لہو و لعب کے اندر اس کو اکساتا ہے اور اس کو کرنے کا حکم دیتا ہے. لیکن جو ایک عقل مند شخص ہے، ایک دنا اور ایک ایمان والا شخص ہے، وہ اپنے جی کو سمجھا لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. تو بہرحال جس کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں گی تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا جنت ہی المأویٰ، جنت یہی اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اور جہنم کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعام و اکرام والی اپنی جنت کے اندر اس کو ٹھکانہ دیں گے اور اس کو رہائش دیں گے، اور اس کی ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ تک جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، وہ ساری کی ساری اسی طریقے سے مزے اور ایمان اور سلامتی اور سکون کے ساتھ گزرے گی. اللہ